بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 18۔ کتاب کا نام خاک و خون، دا اٹراسٹیز آف برٹش راج۔ مصنف نسیم حجازی۔ ضلع گرداسپور کے ایک چھوٹے سے شہر میں مقامی مسلم لیگ کا انتخابی جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک ریٹائرڈ سکول ماسٹر صدارت کی کرسی پر رونق افروز تھے اور ایک نوجوان تقریر کر رہا تھا۔ اس جلسے کے انعقاد سے قبل شہر اور ارد گرد کے دیہات میں منادی کر دی گئی تھی کہ ایک پیر صاحب کے صاحبزادے اس جلسے کی صدارت کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور چند مشہور لیڈرز تقریریں کریں گے۔ دیہات کے لوگ کچھ بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھنے اور کچھ پیر صاحب کے صاحبزادے سے عقیدت کا ثبوت دینے کے لیے شہر میں جمع ہو چکے تھے۔ جلسے کا وقت ہو چکا تھا کہ صاحبزادے کا پیغام پہنچ گیا کہ انہیں راستے میں روک لیا گیا ہے اور وہ اگلے دن پہنچ سکیں گے۔ مقررین کے متعلق کوئی اطلاع نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ مقامی تھانے دار اس جلسے کے مخالف تھے۔ تحصیلدار صاحب 2 دن قبل اس شہر کے ارد گرد کے دیہات کے معتبرین کو بلا کر خبردار کر چکے تھے کہ حکام بالا کو علاقے میں بدامنی کا اندیشہ ہے، اس لیے لوگوں کو جلسے میں شریک ہونے سے روکا جائے۔ تھانے دار صاحب شہر کے دکاندار کو دھمکی دے چکے تھے کہ اگر اس نے مسلم لیگ کے جلسے کے لیے لاؤڈ سپیکر دیا تو اچھا نہ ہوگا، اور ذیلدار صاحب بھی نمبرداروں کی ٹولی کے ساتھ دیہات کا چکر لگا چکے تھے۔ کرائے کے چند مولوی علاقے میں سب سے بڑے مہاجن کی موٹر کار پر بیٹھ کر سادہ دل دیہاتوں کو یہ بتا چکے تھے کہ پاکستان کا نعرہ ان کے لیے بہت خطرناک ہے، لیکن اس گاؤں کے چند لڑکے امرتسر اور لاہور کے کالجوں میں پڑھتے تھے اور مقامی اسکول کے طالب علموں کی ایک بھاری تعداد ان کے زیر اثر تھی۔ چنانچہ وہ ان کے منظم گروہ کے ساتھ قرب و جوار کی بستیوں میں اس جلسے کی منادی کر چکے تھے۔ جلسہ شام کے 4 بجے ہونا تھا اور دیہات کے طالب علم دوپہر سے پہلے ہی اپنے اپنے گاؤں کے لوگوں کے گروہ لے کر شہر پہنچ رہے تھے۔ طالب علموں کے ہاتھوں میں سبز جھنڈیاں تھیں اور ہر ٹولی کے آگے ایک شخص ڈھول بجاتا آ رہا تھا۔ یونینسٹ امیدواروں نے ڈسٹرکٹ کانگریس کے صدر کو یہ اطلاع بھیج دی تھی کہ یہاں ایک عدد ہوشیار مولوی کی اشد ضرورت ہے۔ پیر صاحب کے صاحبزادے کا پیغام ملنے کے بعد منتظمین جلسے کے سامنے یہ سوال تھا کہ اب صدارت کون کرے گا۔ ایک ضعیف العمر ریٹائرڈ سکول ماسٹر ذیلدار تھانے دار اور حکام بالا کے عتاب سے بے پرواہ ہو کر کرسی صدارت پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو گیا تو لیڈروں کا انتظار ہونے لگا۔ 4:30 بج گئے اور حاضرین میں اضطراب پیدا ہونے لگا۔ بالآخر کالج کے ایک نوجوان نے تقریر شروع کر دی۔ وہ پاکستان کے حق میں ایک تعلیم یافتہ نوجوان کے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن جو لوگ دور سے چل کر آئے تھے بوڑھے اور نحیف اور لاغر سکول ماسٹر کو، پیر صاحب کے صاحبزادے اور اس نوعمر لڑکے کو کسی بڑے لیڈر کا نعم البدل سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس کی تقریر کا اثر سٹیج کے ارد گرد بیٹھنے والے آدمیوں تک محدود تھا، اور جو ذرا دور تھے وہ بے پرواہی سے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اچانک اس جلسہ گاہ سے کوئی 100 قدم دور سڑک پر 2 نئی خوبصورت کاریں اور ان کے پیچھے ایک لاری آ کر رکی جس پر لاؤڈ سپیکر لگا ہوا تھا۔ یونینسٹ امیدوار کار سے اترا، اس کے ساتھ ایک کانگریسی مولوی اور اس علاقے کے 3 بااثر ذمہ دار بھی کار سے اتر پڑے، اور دوسری کار سے علاقے کا ذیلدار سفید پوش اور 3 نمبردار نمودار ہوئے۔ نتھا سنگھ تھانے دار اور کریم بخش حوالدار نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ یونینسٹ امیدوار کے اشارے پر پروپیگنڈے کی لاری کے لاؤڈ سپیکر پر گراموفون ریکارڈ لگا دیا گیا اور مسلم لیگ کی جلسہ گاہ سے پچھلی صفوں کے لوگ آہستہ آہستہ اٹھ کر سڑک پر جمع ہونے لگے۔ کانگریسی مولوی صاحب لاری کی چھت پر کھڑے ہو گئے اور مائکروفون ہاتھ میں لے کر قرآن کی تلاوت کے بعد تقریر شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں مسلم لیگ کے جلسے کی رونق آدھی سے کم رہ گئی۔ مسلم لیگ کے مقابلے میں یونینسٹ امیدوار کی اس ہنگامہ آرائی کو تقویت دینے کے لیے بازار اور آس پاس کی گلیوں کے ہندو اور سکھ وہاں جمع ہو گئے۔ مسلم لیگ کے جلسے میں تقریر کرنے والے نوجوان نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے، مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اس کے جواب میں موٹر پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے والے مولوی صاحب نے بلند آواز میں کہا، نعرہ تکبیر، اور اس کے جواب میں بیک وقت 2 مختلف آوازیں بلند ہوئیں۔ مسلمان اللہ اکبر کہہ رہے تھے، لیکن سکھوں اور ہندوؤں نے بدحواسی کے عالم میں زندہ باد کہہ دیا۔ مسلمان ہنس پڑے،
وہ ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے، دیکھو بھائی، جب مولوی صاحب نعرہ لگائیں تو اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور پھر جب تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب نے بلند آواز میں ہندو مسلم اتحاد کہا تو سکھوں اور ہندوؤں نے زندہ باد کہہ کر پہلی غلطی کی تلافی کر دی۔ اچانک سڑک پر ایک جیپ نمودار ہوئی جس پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ سلیم ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے 4 اور نوجوان تھے۔ سلیم کے اشارے سے ڈرائیور نے جیپ مسلم لیگ کے سٹیج کے قریب لا کر کھڑی کر دی۔ گاؤں کے وہ لوگ جو ابھی تک دل پر جبر کر کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر جیپ سے اترنے والے نوجوانوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا لیڈر آ گئے، تو کوئی اور کہہ رہا تھا نہیں یار، یہ لیڈر نہیں، لیڈر ان کے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ سلیم اور اس کے ساتھی جیپ سے اترے۔ ان میں 2 علی گڑھ یونیورسٹی کے طالب علم تھے اور ان کی سیاہ اچکن اور تنگ پاجامے دیکھ کر بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہی لیڈر ہیں۔ نوجوان مقرر نے سٹیج سے اتر کر سلیم اور اس کے ساتھیوں سے مصافحہ کیا۔ اس سے چند سوالات پوچھنے کے بعد سلیم صورتحال کا جائزہ لے چکا تھا۔ اس نے جلسے کے منتظمین کو تسلی دے کر کہا، آپ فکر نہ کریں، ہمارے پاس لاؤڈ سپیکر موجود ہے، آپ اسے جیپ سے نکلوا کر سٹیج پر لگوا دیں۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا، بھائی ناصر علی، یہ وہی مولوی ہے جسے ہم نے پرسوں امرتسر سے بھگایا تھا۔ ارے یہ کیچوا یہاں بھی پہنچ گیا، کالی اچکن والے ایک نوجوان نے حیران ہو کر کہا، یار یہ تو بڑا ڈھیٹ ہے۔ لاؤڈ سپیکر فٹ ہو گیا تو سلیم نے کہا، ناصر علی صاحب ذرا نعت پڑھ دیجئے۔ ناصر علی نے سٹیج پر کھڑے ہو کر نعت شروع کی اور سامنے تقریر کرنے والے مولوی کی آواز اس کی بلند اور دلکش تانوں میں دب کر رہ گئی۔ وہ مسلمان جو تھوڑی دیر قبل جلسے سے اٹھ کر سڑک پر جمع ہو گئے تھے اب واپس آ رہے تھے۔ نعت ختم ہوئی تو سلیم مائکروفون کے سامنے کھڑا ہو گیا، لیکن ابھی اس نے تقریر شروع نہیں کی تھی کہ تھانے دار اور کریم بخش حوالدار وہاں آ دھمکے۔ تھانے دار نے سٹیج کے قریب آ کر کہا، شہر میں فساد کا خطرہ ہے، اس لیے آپ یہاں جلسہ نہ کریں۔ سلیم نے جواب دیا، اچھا صاحب، لیکن وہ سامنے سڑک پر کیا ہو رہا ہے؟ تھانے دار نے جواب دیا، ادھر مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ میں یہاں پٹاخے چلانے آیا ہوں؟ اس پر لوگوں نے قہقہہ لگایا اور تھانے دار نے اپنی بدحواسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ آپ نے ان مولوی صاحب سے پوچھ لیا ہے کہ وہ کون ہیں؟ تمہیں اس سے کیا واسطہ؟ تم میری بات کا جواب دو۔ سردار جی، آپ پاکستان کے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ تھانے دار نے قدرے نرم ہو کر کہا، دیکھو جی، میں یہاں 2 جلسوں کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے درمیان اتنا فاصلہ ضرور چاہیے کہ ایک کی آواز دوسرا نہ سن سکے، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، انہوں نے خواہ مخواہ اس جلسے میں خلل ڈالنے کے لیے لوری لا کر یہاں کھڑا کر دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ آپ یہاں ڈیوٹی پر کھڑے ہیں۔ یہ یونینسٹ بہت شریر ہیں، یہ فساد کا بیج بوتے ہیں اور بدنام ہوتے ہیں آپ جیسے افسر۔ آپ ان سے کہیں کہ موٹر یہاں سے ہٹا لیں، اور اگر پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے موٹر یہاں رک گئی ہے تو سپاہیوں کو کہیں کہ اسے دھکیل کر ذرا دور لے جائیں۔ کریم بخش حوالدار نے تلخ ہو کر کہا، دیکھو اگر تم نے تقریر کی تو ہم لاٹھی چارج کر دیں گے۔ سلیم نے اطمینان سے جواب دیا، کیسے بدتمیز ہو تم، میں تمہارے افسر سے بات کر رہا ہوں اور تم خواہ مخواہ بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہو۔ تمہیں یہ بھی خبر نہیں کہ جب تھانے دار کسی کے ساتھ بات کر رہا ہو تو حوالدار کو خاموش رہنا چاہیے۔ تھانے دار پہلے ہی اس الجھن سے باہر نکلنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ وہ حوالدار پر برس پڑا، تم کون ہو بیچ میں بولنے والے، اور لاٹھی چارج کرنے کے لیے کس الو کے پٹھے نے کہا ہے؟ تھوڑی دیر بعد سلیم تقریر کر رہا تھا۔ تھانے دار نہ ادھر تھا نہ ادھر، بلکہ درمیان میں کھڑا اپنے ہونٹ چبا رہا تھا۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں امرتسر اور گرداسپور کے اضلاع کے دورے کرنے کے بعد سلیم یہ سمجھ چکا تھا کہ شہروں کے باشندوں کو پاکستان کا حامی بنانے کے لیے اب تقریروں کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ شہروں کے تاجر، مزدور اور ملازم پیشہ مسلمان ہندو ذہنیت کو خوب سمجھتے ہیں اور کانگریس یونینسٹ مسلمان کے کندھے پر اپنی بندوق رکھ کر انہیں فریب دے نہیں سکتی۔ شہروں کے تعلیم یافتہ بچے اور بوڑھے ترے اور لنگوٹی کے ناپاک اتحاد کے خلاف میدان میں آ چکے تھے، لیکن دیہات میں تعلیم یافتہ لوگ بہت کم تھے اور ان میں سے اکثر گھروں سے باہر سرکاری دفاتر میں کام کرتے تھے، اور وہ چھوٹے یا بڑے تعلیم یافتہ ذمہ دار جو ملازم نہیں تھے، تھانے داروں، تحصیلداروں، ذیلداروں اور پولیس کے سپاہیوں، آنرری مجسٹریٹوں
اور جھوٹی گواہیاں دینے والے معتبروں سے بہت مرعوب تھے۔ تاہم سلیم یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ ان میں سے بھی 70 یا 80% ایسے ہیں جو بظاہر ابن الوقت یونینسٹوں کے ساتھ ہیں، لیکن وقت آنے پر پاکستان کو ووٹ دیں گے۔ اگر وقت سے پہلے انہیں یہ پتہ چل گیا کہ اس انتخاب کے بعد 5 دریاؤں کی سرزمین سے ترے کا اقتدار ختم ہونے والا ہے تو وہ علل اعلان پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے میدان میں آ جائیں گے۔ سب سے اہم مسئلہ دیہات کے ان ان پڑھ عوام کا تھا جن کے ووٹوں کی قیمت چکانے کے لیے زمیندار لیگ کے چندے میں سود در سود لینے میں اور بلیک مارکیٹ کرنے والے مہاشوں کا فالتو روپیہ بھی شامل ہو چکا تھا۔ دیہات کے لوگ ان معتبروں کو جو 5 روپے کے عوض جھوٹی گواہی دینے کے لیے 10 میل پیدل جایا کرتے تھے، اب خوبصورت کاروں پر یونینسٹ امیدواروں کے حق میں نعرے لگاتے دیکھ رہے تھے۔ وہ دیہاتوں کے ساتھ اس قسم کی عام فہم باتیں کیا کرتے تھے: تمہیں مٹی کے تیل کی ضرورت ہے؟ جی ہاں۔ اور تمہیں کھانڈ نہیں ملتی؟ جی وہ بھی نہیں ملتی۔ تمہیں کپڑے کی بھی ضرورت ہے؟ جی ہاں، اب تو مردوں کے لیے کفن بھی نہیں ملتے۔ یونینسٹ امیدواروں کو ووٹ دو، تمہیں مٹی کا تیل بھی ملے گا، کھانڈ بھی مل جائے گی اور مردوں کے لیے کفن بھی ملیں گے، کفن مفت ملیں گے۔ جی مفت؟ ہاں بالکل مفت۔ یونینسٹ پارٹی زمینداروں اور کسانوں کی پارٹی ہے۔ تمہارے لیے ہر گاؤں میں اسکول اور ہسپتال کھولے جائیں گے، بجلی کی روشنی کا انتظام ہوگا، لگان بالکل کم کر دیا جائے گا۔ ہاں، کفن کی اگر کسی کو ضرورت ہو تو اب بھی مفت مل سکتا ہے، امیدوار خود تقسیم کرتا ہے۔ گاؤں کے بچے خوبصورت کار کے گرد جمع ہو جاتے، اپنے بزرگوں کے ساتھ موٹر کار والوں کو بے تکلفی سے باتیں کرتے دیکھ کر وہ موٹر کے ساتھ بے تکلف ہو جاتے۔ کوئی ہارن بجاتا تو کوئی مڈگاٹ پر بیٹھ کر گنا چوستا۔ بزرگ انہیں ڈانٹتے لیکن کار والے کہتے: بھائی بچوں کو کچھ نہ کہو، ڈرائیور ذرا ان کو سیر کرا دو۔ ہاں بھائی ذرا نعرہ لگاؤ، فلاں چودھری زندہ باد، زمیندار اور کسان زندہ باد، اور گاؤں کے بچے اسے موٹر پر سواری کی فیس سمجھ کر نعرے لگا دیتے۔ سلیم اس اجتماع میں ان لوگوں کی بڑی تعداد دیکھ رہا تھا جو اس قسم کے پروپیگنڈے سے مرعوب کیے جا رہے تھے۔ چنانچہ اس کی تقریر ان تقریروں سے بہت مختلف تھی جو شہر کے لوگوں کے لیے کی جاتی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا: بھائی آج میں اس بات پر بہت خوش ہوں کہ میرے سامنے ایک مسلمان مولوی تقریر کر رہا ہے اور مسلمانوں سے زیادہ ہمارے ہندو اور سکھ بھائی اس کے گرد جمع ہیں اور وہ خوشی سے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ لیکن سچ بتاؤ کہ تم نے پہلے کبھی یہ تماشا دیکھا ہے کہ ایک مولوی وعظ کر رہا ہو اور ہندو اور سکھ بھائی اس کے گرد جمع ہوں؟ سامعین میں سے بعض نے جواب دیا: نہیں۔ اچھا بھائی، تم نے کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسا خضر صورت مولوی قرآن اور حدیث سنا رہا ہو اور ہمارے ہندو اور سکھ بھائی اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال رہے ہوں؟ نہیں، لوگوں نے جواب دیا۔ اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ وہ کاریں، وہ موٹر جس کی چھت پر مولوی صاحب کھڑے تقریر کر رہے ہیں، وہ کس کی ہیں؟ ایک نوجوان نے اٹھ کر جواب دیا: یونینسٹ امیدوار کی۔ لیکن بھائی میں نے تو یہ سنا ہے کہ اس کے پاس اپنا صرف ایک ٹانگا تھا اور وہ بھی ٹوٹ چکا ہے، تو یہ نئی کاریں کہاں سے آ گئیں؟ ایک شخص نے جواب دیا: یہ دونوں کاریں سیٹھ دھنی رام کی ہیں اور لاری سردار گوپال سنگھ کی۔ تو بات یوں ہے کہ سیٹھ دھنی رام نے مسلم لیگ کے مخالف امیدوار کو انتخاب کی جنگ کے لیے اپنی کاریں دے دی ہیں اور گوپال نے اپنی لاری دے دی، اور لاؤڈ سپیکر بھی شاید کسی سردار صاحب یا سیٹھ صاحب نے دیا ہوگا۔ ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ انہوں نے ضرورت کے وقت ہمارے ایک غریب بھائی کی مدد کی ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب ہندو ساہوکار ایک غریب کسان سے قرضہ وصول کرتا ہے تو اس کے گھر سے 2 آنے کا تو ابھی خرق کرا لیتا ہے، لیکن آج یونینسٹ امیدواروں کو وہ اپنی موٹریں دے رہے ہیں، روپیہ دے رہے ہیں۔ کل تک یہ لوگ کفن کا کپڑا بھی بلیک مارکیٹ میں بیچتے تھے، لیکن اب مسلم لیگ کے مخالف امیدواروں کو سینکڑوں تھان مفت دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ تمہیں مفت کفن دے سکے اور ووٹ حاصل کر سکیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج ہمارا ہندو بھائی جو سود در سود لے کر 1 آنے کا 1 روپیہ بنانے کا عادی تھا، اس قدر فضول خرچ کیوں ہو گیا ہے؟ اس سوال کا جواب تم شاید نہ دے سکو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ہندو پاکستان کا مخالف ہے یا نہیں؟ ہاں مخالف ہے، سامعین نے جواب دیا۔ اور وہ چودھری صاحب جو اس کے پیسوں سے مسلم لیگ کے خلاف انتخاب لڑ رہے ہیں، وہ بھی مخالف ہیں۔ اور سکھ جنہوں نے انہیں اپنی لاری دی ہے، وہ بھی مخالف ہیں۔
اور یہ مولوی صاحب جن کی تقریر سن کر ہندو اور سکھ بھائی خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں، وہ بھی مخالف ہیں، لوگوں نے کہا۔ اور وہ تھانے دار صاحب جو ابھی ابھی مجھ پر ناراض ہو رہے تھے، وہ بھی مخالف ہیں۔ لیکن کیوں؟ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سلیم نے قدر تعامل کے بعد کہا، بھائی، پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ جن علاقوں میں مسلمان زیادہ ہیں وہاں مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ہندو کو اعتراض ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں ہندو زیادہ ہیں وہاں بھی میری حکومت ہونی چاہیے، اور جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہاں بھی میری حکومت ہونی چاہیے، اور اگر چند دن کے لیے پاکستان کی مخالفت کرنے والے مسلمان امیدواروں کو وہ اپنی موٹریں، کھانڈ کی بوریاں اور کفن کے لیے کپڑا دے کر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا سکتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سودا مہنگا نہیں، اسی کا ساہوکار ہوگا، اسی کا قانون ہوگا، اسی کی عدالتیں ہوں گی۔ وہ آج اگر 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے تو اس امید پر کہ کل وہ 1 لاکھ وصول کر سکے گا۔ اگر وہ 500 یا 1000 آدمیوں کو مفت کفن دے کر 10 کروڑ مسلمانوں کو ذلت، افلاس اور غلامی کے قبرستان کی طرف دھکیل سکتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ کانگریسی مولوی اس سے پہلے بھی اس قسم کی تقریر سن چکا تھا۔ سلیم کے ساتھ امرتسر کے ایک قصبے میں اس کی مٹ بھیڑ ہو چکی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس سیدھی سادھی راگنی کی جو تان اس پر ٹوٹنے والی ہے وہ خطرناک ہے۔ وہ تقریر کرتے کرتے رک جاتا اور سمت مخالف سے چند الفاظ سننے کے بعد پھر کوئی بات شروع کر دیتا، لیکن اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ چکا تھا۔ سلیم کہہ رہا تھا، کانگریس ہندو یا سکھ پاکستان کے اس لیے خلاف ہیں کہ وہ سارے ہندوستان پر ہندو کا راج چاہتے ہیں۔ یہ یونینسٹ مسلمانوں کا گروہ اس لیے پاکستان کے مخالف ہے کہ انہوں نے انگریز کے بعد ہندو کو اپنا مائی باپ بنا لیا ہے۔ لیکن تم حیران ہوگے کہ وہ خضر صورت مولوی صاحب جن کے سر پر نہ ہندو کی سی چوٹی ہے، نہ سکھوں کے سے بال، اور نہ ہی یونینسٹس کا سا ترا، انہیں پاکستان کی مخالفت سے کیا ملتا ہوگا؟ سلیم کے ایک ساتھی نے اٹھ کر جواب دیا، دال روٹی اور کیا۔ اب لوگ مولوی صاحب کی طرف دیکھ دیکھ کر قہقہے لگا رہے تھے۔ سلیم نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، دال روٹی کے لیے کوئی شخص اتنا بدنام ہونا گوارا نہیں کرتا۔ یہ مرغ اور حلوے کی ڈکاریں ہیں، لیکن مولوی صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارے ہندو بھائی حلوہ اور پلاؤ کھلا کر ان سے کیا کام لے رہے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ شکاری کانٹے کے ساتھ مچھلی کیسے پکڑتا ہے؟ وہ ڈوری کے ساتھ کانٹا باندھتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ شکاری کانٹے کے ساتھ مچھلی کیسے پکڑتا ہے؟ وہ ڈوری کے ساتھ کانٹا باندھتا ہے اور پھر ایک کیڑا پکڑتا ہے جسے کیچوا کہتے ہیں، اور اسے کانٹے کے ساتھ لگا کر پانی میں پھینک دیتا ہے۔ مچھلی سمجھتی ہے کہ یہ اس کی غذا ہے، وہ منہ کھول کر اس کی طرف دوڑتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کانٹا اس کے حلق میں پھنس جاتا ہے۔ بھائی، تم مچھلیاں ہو، ہندو شکاری ہیں، یونینسٹ امیدوار کانٹا ہے، اور یہ مولوی کیچوا ہے۔ اس کی شکل سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ بڑا خطرناک ہے۔ ہندو شکاری یہ سمجھتا ہے کہ اس کی شکل و صورت مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ اب کانگریسی مقرر ایک ہدف تھا، اور سلیم کے ترکش کے تمام تیروں کا رخ اس کی طرف تھا۔ جب وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتا تو اسکول کے لڑکے یہ کہنا شروع کر دیتے، مولوی کیچوا، مولوی کیچوا، مولوی کیچوا، ہائے ہائے۔ بعض لڑکے اب جلسے سے اٹھ کر ایک دکان کی چھت پر جا چڑھے، اور ان کے نعرے موٹر کے گرد کھڑے ہونے والے لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہے تھے۔ مولوی صاحب ایک حساس طبیعت کے آدمی تھے، وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، لیکن کانگریس کے تمام انعامات کے عوض انہیں اس نئے لقب سے سرفراز ہونا گوارا نہ تھا۔ اب بچوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ دیہاتیوں کے قہقہے بھی شامل ہو گئے۔ یہ نئی صورتحال اور بھی زیادہ المناک تھی، اور پھر جب چھت پر بیٹھے ہوئے بچوں نے ایک ساتھ مولوی کیچوا، ہائے ہائے کہنا شروع کیا، اور بعض ہندو سکھ بھی ہنس پڑے تھے، تو ان کی قوت برداشت جواب دے گئی، اور وہ قائد اعظم کو برا بھلا کہنے کے بعد نیچے اتر آئے۔ جب ان کی موٹر روانہ ہو رہی تھی تو لڑکے آگے آگے بڑھ بڑھ کر نعرے لگا رہے تھے۔ انہوں نے ایک لڑکے کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی، لیکن غصے کی حالت میں وہ موٹر کی کھڑکی کا شیشہ نہ دیکھ سکے۔ چنانچہ ان کا ہاتھ جس تیزی کے ساتھ اٹھا تھا اس سے زیادہ پھرتی کے ساتھ واپس آیا۔ وہ تل ملا کر ہاتھ جھٹک رہے تھے کہ ساتھ بیٹھا ہوا بوڑھا ذیلدار بلبلا اٹھا، ارے ظالم، مار ڈالا۔ اگلی سیٹ سے یونینسٹ امیدوار نے مڑ کر دیکھا،
ذیلدار صاحب کا ہاتھ اس کی دائیں آنکھ پر تھا۔ ارے ظالم، مار ڈالا۔ اگلی سیٹ سے یونینسٹ امیدوار نے مڑ کر دیکھا۔ ذیلدار صاحب کا ہاتھ اس کی دائیں آنکھ پر تھا۔ کیا ہوا چودھری صاحب؟ اس نے سوال کیا۔ مولوی نے میری آنکھ میں انگوٹھا ٹھونس دیا ہے۔ توبہ میری، ان کے ناخون ہیں یا نشتر؟ مولوی صاحب کو کار سے باہر کیچوا کہا جا رہا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور اب ان کے ناخنوں کی تعریف ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، لا حول ولا قوہ، دیکھو جی، میرے ناخن بڑے ہیں یا ذیلدار کے؟ ذیلدار نے اپنی پگڑی کا پلو گول مول کر کے اپنی آنکھ میں ٹھونستے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ کے ناخن بڑے نہیں، ورنہ آپ نے میری آنکھ نکالنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ خدا کی قسم، آپ تھوڑا سا زور اور لگا دیتے تو معاملہ ختم تھا۔ رات کے وقت سلیم اور اس کے ساتھیوں نے شہر کے ایک ٹھیکیدار کے ہاں قیام کیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اگلے دن کا پروگرام تیار کر رہے تھے کہ شہر کے چند معززین آ گئے۔ ان کے ساتھ وہ بوڑھا اسکول ماسٹر بھی تھا جس نے شام کے جلسے کی صدارت کی تھی۔ اس نے سلیم اور اس کے ساتھیوں سے ان لوگوں کو متعارف کروانے کے بعد کہا، بھائی آج آپ لوگ آ گئے، خدا نے ہماری عزت رکھ لی، ورنہ حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ آپ لوگ بہت کام کر رہے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ آپ جیسے نوجوان بیدار ہو گئے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ علی گڑھ سے بھی کافی طلباء یہاں پہنچے ہیں۔ سلیم نے کہا، جی ہاں، یہ مسٹر ناصر ہیں اور یہ مسٹر ظفر علی گڑھ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ ناصر صاحب صوبہ بہار کے رہنے والے ہیں اور ظفر صاحب کا وطن یو پی ہے، اور یہ مسٹر عزیز اور جعفر لاہور سے آئے ہیں۔ ماسٹر نے کہا، خدا تمہیں ہمت دے۔ اس کے بعد اہل مجلس کی توجہ ناصر علی اور ظفر کی طرف مبذول ہو گئی۔ کسی نے سوال کیا، آپ کے صوبوں میں تو مسلم لیگ کی کامیابی یقینی ہے نا؟ ناصر نے جواب دیا، جی ہاں، وہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں، وہاں کے مسلمان ہندوؤں کے ستائے ہوئے ہیں، وہاں کانگریس کے ایجنٹ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سندھ، پنجاب اور صوبہ سرحد میں عوام کو اس لیے پاکستان کی ضرورت کا احساس نہیں کہ ہندو یہاں انہیں بے ضرر نظر آتا ہے۔ اگر ایک پنجابی یا پٹھان کو یہ کہا جائے کہ ہندو بڑا وحشی اور ظالم ہے تو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہاں اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہے۔ بالخصوص سرحد کے پٹھان سے اگر ہم ایسی بات کریں گے تو وہ ہمارا مذاق اڑائے گا۔ اس کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوبہ سرحد میں پاکستان کا نعرہ ابھی تک زیادہ مقبول نہیں ہوا۔ یو پی، بہار اور اقلیت کے دوسرے صوبوں میں ہمارا بچہ بچہ پاکستان پر قربان ہونا چاہتا ہے۔ وہاں یہ حالت ہے کہ ہندو حلوائی کی کڑاہی اگر کتا چاٹ رہا ہو تو وہ اسے دھتکارنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، لیکن اگر سودا لیتے وقت مسلمان اس کے ہاتھ سے چھو جائے تو وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان نے کہا، یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے قیام سے سرحد پنجاب، سندھ، بلوچستان اور بنگال کے صوبوں کی مسلم اکثریت کو تو یقیناً فائدہ پہنچے گا، کیونکہ وہ آزاد ہوں گے اور ان کی اپنی حکومت ہوگی، ان کے لیے فلاح و ترقی کی راہیں کھل جائیں گی۔ لیکن آپ لوگوں کو جو اقلیت کے صوبوں میں ہیں، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ایثار کی میرے دل میں کوئی قدر نہیں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ قیام پاکستان کے بعد اگر ہندو نے آپ سے انتقام لیا تو آپ کی بے بسی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ حاضرین مجلس اس سوال سے بہت برہم تھے، لیکن ناصر نے اطمینان سے جواب دیا، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ پاکستان کی حمایت میں ہمارے نعرے محض سطحی جذبات کی پیداوار ہیں اور ہم نے اپنے مستقبل کے متعلق نہیں سوچا، لیکن ہم کسی اور رنگ میں سوچتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے 2 ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ متحد ہندوستان میں ہندو کی غلامی قبول کر لیں، دوسرا یہ کہ وہ ہندوستان میں اپنی اکثریت کے علاقوں میں آزاد اور خود مختار ہو جائیں۔ پہلی صورت میں ہم سب ہندو کے رحم و کرم پر ہوں گے، درائے خیبر سے لے کر خلیج بنگال تک رام راج کا جھنڈا لہرائے گا، اور ہم سب استبداد کی ایک ہی چکی میں پس رہے ہوں گے، اور ہم سب کا مستقبل یکساں تاریک ہوگا۔ دوسری صورت میں کم از کم مسلم اکثریت کے صوبے ہندو کی غلامی سے بچ جائیں گے، اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ پاکستان ہمارے آزاد بھائیوں کا وطن ہے۔ بے شک ہندو کا سلوک ہمارے ساتھ بے حد صفاقانہ ہوگا، لیکن ہم اس امید پر جی سکیں گے کہ ہمارے بھائیوں کو ایک آزاد وطن مل چکا ہے اور وہ ہمارے حال سے بے پرواہ نہیں۔ اگر راجہ طاہر کے قید خانے سے ایک مسلمان لڑکی کی فریاد نے
دمشق کے ایوانوں میں تہلکہ مچا دیا تھا، تو آپ 3-4 کروڑ مسلمانوں کی فریاد سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں نہیں ٹھونس لیں گے؟ اگر قوم کی مائیں بانجھ نہیں ہو گئیں تو کوئی محمد بن قاسم اور کوئی محمود غزنوی ضرور پیدا ہوگا۔ پاکستان کی سرزمین سے کوئی مرد مجاہد ہماری فریاد سن کر ضرور تڑپ اٹھے گا۔ بے شک ایک عبوری دور کے لیے ہمارے گرد تاریکیوں کا ہجوم ہوگا، لیکن ہمارے دلوں میں امید کے چراغ جگمگاتے رہیں گے۔ ہم اپنے ظلمت قدوں میں بیٹھ کر پاکستان کی خاک سے نمودار ہونے والے ایک سورج کا انتظار کریں گے، اور فرض کریں پاکستان میں ہمارے آزاد بھائی ہمیں بھول بھی جائیں یا ہماری فریاد انہیں متاثر نہ کر سکے، تو بھی ہم اسے خسارے کا سودا نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں مرنے کے بعد بھی یہ تسکین ضرور حاصل ہوگی کہ جن صفاک ہاتھوں نے ہمارا گلا گھونٹا ہے وہ ہمارے بھائیوں کی شہ رگ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اگر عزت اور آزادی کی زندگی میں ان کے ساتھی نہ بن سکے تو یہ ہمارے مقدر کی بات ہے، لیکن ہم یہ گوارا نہیں کریں گے کہ ذلت اور غلامی کی موت میں آپ بھی ہمارے ساتھی بن جائیں۔ اگر ہم آپ کے ساتھ تیر کر ساحل تک نہیں جا سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ڈوب جائیں۔ ناصر کی آواز بیٹھ چکی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے۔ ہندوستان میں آخری عہد مغلیہ میں عمرہ کی زبان فارسی اور اردو ہوا کرتی تھی۔ چونکہ انگریزوں کا واسطہ ان سے پڑتا تھا اور ملازمین سے بھی انہی کی زبان میں بات کرنی پڑتی تھی، اس لیے وہ ان دونوں زبانوں سے بخوبی واقف تھے۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ وہ فارسی اردو کے علاوہ خود اپنی زبان میں مطلب بخوبی ادا نہیں کر سکتے تھے۔ مثلا مشہور مہم جو جارج تھامس فارسی اور اردو خوب بولتا تھا۔ اس نے اپنی سوانح نگار فرینکلن کو لکھوائی تو ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں لکھی، جبکہ یہ فارسی اور اردو بڑی روانی سے بولتا تھا۔ جیمز اسکنر بہت اچھی فارسی بولتا تھا۔ اس نے اپنی آپ بیتی فارسی میں لکھی، جس کا انگریزی ترجمہ بیلی فیرز نے کیا تھا۔ مجلسی آداب میں بھی انہوں نے اس وقت کے مروجہ آداب اختیار کر لیے تھے۔ مثلا مغل عمرہ کی طرح یہ بھی اپنا دربار لگاتے تھے، جو عام طور سے بادشاہ کے دربار کے نمونے پر ہوتا تھا۔ اسکنر کا دربار جھانسی میں ہوا کرتا تھا، جہاں وہ عمرہ اور مقامی لوگوں سے ملتا تھا۔ دربار میں تمام آداب ملحوظ رکھے جاتے تھے جن کا شاہی دربار میں رواج تھا۔ مثلا وہاں ماتحت نظر پیش ہوتے تھے اور یہ انہیں انعام میں خلعت دیا کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے عمرہ کے تمام مشاغل بھی اختیار کر رکھے تھے، مثلا شکرے، کبوتر، بٹیریں اور مرغے پالنا، شکار کھیلنا، جانوروں کی لڑائیوں سے لطف اندوز ہونا اور مشاعروں میں شریک ہونا، فارسی اور اردو میں شعر کہنا۔ ان کی عادتیں بھی مغل عمرہ کی طرح ہو گئی تھیں، پان کھانا، عطر لگانا، پھولوں کا ہار پہننا اور حقہ پینا۔ مسلمان عمرہ انہیں دعوتوں پر بلاتے تھے اور ناچ و رقص و موسیقی کے پروگرام منعقد کرتے تھے۔ آخری مغلیہ دور میں انگریز بھی مغل عمرہ کے طبقے میں شامل ہو گئے تھے اور انہیں مغل بادشاہ کی جانب سے جاگیر، خلعت، تحفے اور تحائف اور وظائف کے ساتھ ساتھ خطابات بھی ملا کرتے تھے۔ مثلا اسکنر کو مغل بادشاہ کی جانب سے نصیر الدولہ کرنل جیمز اسکنر بہادر غالب جنگ کا خطاب ملا تھا، جسے اس نے اپنی انگوٹھی پر کنندہ کروا کر رکھا تھا۔ میٹکاف کا خطاب منتظم الدولہ تھا۔ انگریزوں اور ہندوستانیوں کے اس ملاپ میں 18ویں صدی میں تبدیلی آنا شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ ان میں دوری ہوتی چلی گئی اور وہ ہندوستانی ثقافت اور کلچر سے علیحدہ ہوتے چلے گئے۔ اس تبدیلی کے مختلف وجوہات تھیں۔ سب سے بڑی وجہ ہندوستان میں کمپنی کا سیاسی استحکام تھا۔ کمپنی ایک تجارتی ادارے سے سیاسی طاقت بن گئی۔ اس وجہ سے اب کمپنی کے ملازمین جو ہندوستان میں آئے وہ مالدار تاجر اور ذمہ دار تھے۔ یہ ہندوستان میں حکومت کرنے اور دولت جمع کرنے آتے تھے۔ اس سے پہلے جو لوگ آتے تھے ان کا تعلق غریب طبقے سے ہوتا تھا اور اپنے ملک میں ناکامی کے بعد وہ ادھر کا رخ کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی سفارش نہیں ہوتی تھی، اس لیے ان کی ترقی ان کی اپنی محنت اور صلاحیت پر ہوتی تھی۔ ان میں یہ خوبی تھی کہ یہ ہندوستان کے لوگوں میں گھل مل گئے اور ان کی طرز زندگی اختیار کر لی۔ لیکن عمرہ کے طبقے کے جو افراد 18ویں صدی سے آنا شروع ہوئے ان میں نہ صرف طبقاتی رعونت تھی بلکہ سیاسی قوت نے انہیں مزید طاقتور بنا دیا تھا، اس لیے ان کا رویہ ہندوستانیوں کے بارے میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ دوسری وجہ جس سے تعلقات میں دوری شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ ہندوستان میں انگریزوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی اور جیسا کہ عام طور پر دستور ہے
ان لوگوں نے اپنے علیحدہ علاقے آباد کرنا شروع کر دیے اور مقامی باشندوں سے الگ تھلگ رہنا شروع کر دیا۔ اس سے ان کا واسطہ ان سے کم ہوتا چلا گیا۔ تیسری وجہ سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں عیسائی مشنریوں نے آنا شروع کر دیا تھا اور کوشش کی تھی کہ ہندوستانیوں کو عیسائی بنا لیا جائے۔ انہوں نے ہندوستانیوں کے مذاہب پر حملے کیے اور مذہبی تعصب کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے مقامی انگریزوں کو بھی اپنی سرگرمیوں سے متاثر کیا۔ اس مذہبی نفرت نے تعلقات میں مزید دراڑیں ڈالنی شروع کر دیں۔ 18ویں صدی کے آخر میں ہندوستان میں انگریز عورتوں کی تعداد بڑھ گئی، جس کی وجہ سے ہندوستانی عورتوں سے شادی کرنا اور انہیں بطور داشتہ کے رکھنا کم ہوتا چلا گیا۔ انگریز بیوی کی وجہ سے گھر کا ماحول انگریز رہا اور مقامی روایات و رسومات ختم ہو گئیں۔ سیاسی طاقت اور مذہب کی برتری کے احساس نے انگریزوں میں نسلی برتری کو پیدا کر دیا۔ ہندوستان میں انگریز حکمران طبقے نے خاص طور پر نسلی برتری کو پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کے سامراجی مقاصد اور عزائم کو اخلاقی جواز مل سکے۔ کارنوالیس اور ویلیزلی نے ان جذبات کو خوب ہوا دی اور انگریزوں کو ہندوستانیوں سے علیحدہ کر کے ان میں رعونت پیدا کی۔ اسی چیز نے آگے چل کر ہندوستانی ثقافت اور تہذیب سے نفرت پیدا کی۔ دونوں طبقوں میں مکمل تبدیلی 1857 کی جنگ کے بعد آئی۔ اس وقت انگریزوں کو مکمل سیاسی اختیار نہیں ملے تھے۔ ہندوستان میں مغل بادشاہ اور دیسی ریاستیں موجود تھیں اور ان کے تعلقات ان سے مساوی بنیادوں پر تھے، اور 1857 کی شکست اہل ہندوستان کے لیے نہ صرف ایک سیاسی شکست تھی بلکہ ثقافت اور کلچر کے میدان میں بھی ایک شکست ہو چکی تھی۔ اس کے بعد انگریز فاتح تھا اور ہندوستانی مفتوح، اور اس جگہ سے انگریزی ثقافت کی برتری ہندوستانی ثقافت پر قائم ہونا شروع ہو گئی، اور دیکھتے دیکھتے ہندوستان میں فاتح قوم کی ثقافت و طرز معاشرت نے اپنا دائرہ بڑھا کر اپنی جڑیں مضبوط کر لیں۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔